سیرت طیبہ ایک الگ موضوع ہے اور اصلاح معاشرہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگر موضوع یہ ہوتا کہ معاشرے کی اصلاح سیرت طیبہ کی روشنی میں، تو وہ ایک ٹاپک ہوتا، ایک موضوع ہوتا، لیکن موضوع ہے سیرت طیبہ اور اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرے پر تو شیخ عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ نے بہت کچھ بول دیا ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو نہیں چھوؤں گا۔ سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ کا موضوع بھی بہت وسیع موضوع ہے، اس پر بولنے سے پہلے ہزار بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کو ہم کہاں سے اٹھائیں، شروع کہاں سے کریں اور کہاں پر جا کر ختم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کو بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا تذکرہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا ذکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ذکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ذکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی اور جنگی زندگی کا ذکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ذکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے کے اصلاح میں کیا کردار تھا، اس طرف ہم آپ کی روشنی ڈالیں، کس طرف ہم کہاں سے ٹاپک کو اٹھائیں اور کہاں پہ ختم کریں، یہ 50 بار سوچنا پڑتا ہے۔ اس لیے مختصر سے خطاب میں میرے بھائیوں، نبی اکرم کی پوری زندگی کا احاطہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیان کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تو وہ ہے جو بچپن سے لے کر 40 سال تک شروع ہوتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو 40 سال کے بعد نبی بننے کے بعد شروع ہوئی اور 63 سال تک رہی، 23 سالہ، اور اس 23 سالہ زندگی کے اندر بھی 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ پھر ہجرت سے پہلے کی زندگی کیا ہے، ہجرت کے بعد کی زندگی کیا ہے، مکی زندگی کیا ہے، مدنی زندگی کیا ہے، اور پھر نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، اور خاص طور پر آپ کی زندگی کے آخری وہ 14 دن جس کو حضرت عائشہ صدیقہ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث کے اندر امام بخاری نے درج کیے ہیں کہ آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 14 دن پہلے کیا آپ کی حالت تھی، 13 دن پہلے کیا تھی، 12 دن پہلے آپ نے کیا کہا، الغرض 1 ہفتہ پہلے آپ نے کیا کہا، 6 دن پہلے آپ کی کیا زندگی کا کیا رول تھا، 5ویں دن آپ نے کیا فرمایا، 4تھے دن آپ نے کیا کہا، تیسرے دن آپ کی کیفیت کیا تھی، دوسرے دن آپ کی کیفیت کیا تھی، پھر پہلے دن کیا تھی، اور آخری دن آپ جس وقت اللہ کو پیارے ہوئے اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا تھی۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو 14 دن کی پوری زندگی بتانے میں ہی پورا وقت ختم ہو جائے۔ تو سیرت طیبہ کا موضوع بڑا وسیع ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کی ایک صفت بیان کی ہے، اور وہ صفت مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کی ہے، رحمت کی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت کیا تھی، آپ کی محبت کیا تھی، آپ کی شفقت کیا تھی، آپ کی چاہت کیا تھی، اس رحمت کا ذکر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جس رسول نے ہم پر اتنی رحمت برسائی ہو، اتنا رؤوف الرحیم ہو، اور آج ہم اس نبی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور اس رسول کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
लोगों तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ ला चुके हैं, लोगों तुम्हारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम ही में से हैं, जिनसियत के एतबार से वो तुम्हारी नस्ल से हैं, तुम्हारी जिन्स से हैं। यानी तुम इंसान हो, वो भी इंसान है। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते थे। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम्हें दुख, मुसीबत, खुशी और आराम पहुंचता है, उनको भी दुख और मुसीबत, खुशी और आराम उनको भी पहुंचा है। तुम्हारी शादियां होती हैं, उनकी भी शादी हुई थी। तुम्हारे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे थे। अलगर्ज जिंदगी में जिन चीजों का सामना तुम्हें करना पड़ता है, उनको भी करना पड़ा, क्योंकि वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लोगों तुम्हारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं, एक ऐसे पैगंबर आ चुके हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उनके ऊपर शाख गुजरती है। तुम्हारी तकलीफ से वो भी परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो तुमको तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। क्या सिफत बताई? वो तुम्हारी जिन्स से हैं, तुम्हारी तकलीफ उनके ऊपर शाख गुजरती है। मैं इस आयत का तर्जमा इस तरह भी कर सकता हूं, तुम्हारी तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझते हैं। मैं इसका तर्जुमा यह भी कर सकता हूं, कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो उसका दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। यानी तुम्हारी तकलीफ उनको दर्द पहुंचाती है, वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। कांटा तुम्हारे पैर में चुभा है, उसका दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हो रहा है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ उनको परेशान कर देती है, तुम्हारी तकलीफ उनके ऊपर शाख गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े मुतमन्नी हैं। वो चाहते हैं कि मेरी उम्मत को हमेशा फायदा रहे, वो चाहते हैं कि मेरी उम्मत कभी तकलीफ में न पड़े, वो चाहते हैं हरीस, हिर्स का सिला जब आला आए तो ख्वाहिशमंद। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद रहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें कभी कोई चीज तकलीफ ना पहुंचाए। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उनकी कुछ खास रहमत है। यहां तखसीस के लिए है। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ खास रहमत है। कुरान करीम की इस आयत का गैर मुस्लिमों ने और खास तौर पर सरस्वती जी ने बहुत मजाक उड़ाया था, दयानंद ने। देखो कुरान कह रहा है मोहम्मद तो मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ रहम दिल हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरों के साथ वो रहम दिल नहीं है। लेकिन एक छोटी सी अकल रखने वाला भी समझ जाएगा, अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आम रहमत को तो कुरान की दूसरी आयत में पेश कर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ दुनिया वालों, हमने तुम्हें जो नबी दिया है, जो पैगंबर दिया है, हमने उसको सारी कायनात के लिए, पूरे विश्व के लिए हमने रहमत बनाकर भेजा। सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आयत तो आम है, आप सबके लिए रहमत बनकर, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, जमादात के लिए भी रहमत बनकर आए, नबातात के लिए भी रहमत बनकर आए, पेड़ पौधे पहाड़ों के लिए भी आप रहमत बनकर आए हैं।
کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت نہ بنایا ہو. یہ عام آیت ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے خاص مہربان بتایا ہے، خاص رحمت ہے نبی کی. اس میں کیا برائی ہے؟ جرجیس صاحب کا اپنا بیٹا اگر بیمار ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے جو وقت دیں گے، جو ٹائم دیں گے اور جو پیسہ خرچ کریں گے وہ ہم دوسروں کی اولاد کے لیے اتنا نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی اولاد سے ہمیں نفرت ہے. ہمارے پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پڑوسی اپنے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل میں جائے گا، ایڈمٹ کرے گا. جرجیس صاحب کو برا ضرور لگے گا کہ اس کا بیچارہ بچہ بیمار ہے. ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے، ہم اس کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے. غریب ہوگا تو ہم اس کی 2-4-5 ہزار روپے سے مدد کر دیں گے، لیکن 24 گھنٹے تو ہم اس کے پاس نہیں رہیں گے. اپنا کاروبار چھوڑ کر تو ہم اس کے پاس نہیں رہیں گے. لیکن ہمدردی ہے اس کے ساتھ بھی ہماری. دیکھنے بھی جائیں گے، جب وقت ملے گا تب دیکھیں گے بھی، ضرورت ہوگی ہم چلو کچھ مدد بھی کر دیں گے. لیکن جو وقت اس کا باپ اور اس کی ماں اس کو دے سکتا ہے وہ ہم تو نہیں دیں گے. لیکن اگر جرجیس صاحب کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے تو جرجیس صاحب آفس سے چھٹی بھی لیں گے. اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس بھی چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو وقت بھی دیں گے، اس کے پاس بیٹھے رہیں گے. ضرورت پڑی تو اپنا بلڈ بھی دیں گے، اور ضرورت پڑی تو اپنی الماری کی تجوری بھی کھول کر پیسہ بھی پانی کی طرح بہا دیں گے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. تو بیٹے کے ساتھ جو خاص محبت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمیں محبت نہیں ہے. تو رسول اللہ کی رحمت تو سب کے ساتھ ہے، لیکن جو ان پر ایمان لایا اور جو محمد رسول اللہ کا فالوورز ہوا، جس نے اتباع کی اور جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو اپنا نبی اور رسول مانا، اس کے ساتھ خاص محبت ہے. یہاں بے اسی تخصیص کا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کی کچھ خاص رحمت ہے، مومنوں کے ساتھ خاص مہربان ہے. وہ کہیں ظلم نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسی چیز کا ذکر کیا گیا. لیکن اس آیت سے اگر کوئی یہ کہے کہ دوسروں پر ظالم ہے تو وہ بے وقوف ہے. وہ آدمی اس نے صحیح سے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں. سوچا آپ نے وہ جو پکڑ کے گرفتار کیا گیا تھا سمامہ ابن اسال، پڑھیے بخاری کی روایت. سمامہ نبی کو قتل کے لیے آیا اور معمولی آدمی نہیں تھا، وہ یمامہ کا گورنر تھا، یمامہ کا گورنر. اب سوچو، بھیس بدل کر آیا، چولا بدل کے آیا، مدینے میں گھسا، نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو اس کو گرفتار کر کے مسجد نبوی کے اندر ایک کھمبا تھا، ایک ستون تھا، اس سے اس کو باندھ دیا گیا. اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، سمامہ پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. جو نبی کے قتل کے ارادے سے آیا، شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کا ارادہ تھا نبی کو مارنے کا. اس نے قبول بھی کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا تھا. اب سزا کیا ہے اس کی؟ قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور کھمبے سے بندھے ہوئے سمامہ کو دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا، ما شأنک یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے؟ سمامہ نے کہا، گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو میرا؟ تیرے ساتھی مجھے گرفتار کرتے ہیں اور تو حال پوچھتا ہے میرا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، کوئی تکلیف تو نہیں دی اس کو؟ پہلا سوال، کوئی تکلیف تو نہیں دی اس کو؟ کہا بس گرفتار ہی کیا ہے،
مارا پیٹا نہیں ہوں میں اس کو، کچھ نہیں، بس باندھ دیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھو، کھانا وقت پہ دو، پانی وقت پہ دو، جس چیز کی ضرورت ہو اس کا خیال رکھو۔ مانوتا اور انسانیت کا اس سے بہتر درس ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ نے سمامہ سے پوچھا، سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم ہی بتاؤ۔ تو اس کی زبان سے جو جملہ نکلا اس جملے کو سنیے، آپ بھی افسوس کریں گے۔ گرفت میں آنے کے بعد بھی ایسا کہہ رہا ہے، ہمیں آج کے اس دور میں اگر اریسٹ کر لیا جائے، آج کے اس دور میں ساری عقل ٹھکانے نکل جائے گی۔ سر بدل جائیں گے۔ مدینے میں محمد رسول اللہ کی حکومت، صحابہ کا جمگھٹ، عمر جیسی شخصیت موجود، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا سلوک کروں؟ بولو سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سمامہ کا جواب دیکھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ گرفتار آپ نے کروایا، پکڑا گیا، قتل کا مستحق ہوں میں۔ ان تقتل تقتل ذا دمن، بخاری کے الفاظ، ان تقتل تقتل ذا دمن، اے محمد اور کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں اور میں قتل کے لائق ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے سمامہ؟ میرا جرم ہے اتنا بڑا کہ میں قتل کیا جاؤں، میں نے جرم ہی اتنا بڑا کیا۔ اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، ایکسپٹ کر رہا ہے، سویکار کر رہا ہے کہ میں آپ کے قتل کے ارادے سے آیا۔ آپ اگر اس جرم کے عوض مجھے قتل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ میرا جرم ہے اس لائق کہ مجھے قتل کیا جائے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں گے، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ کیا جملے کہے اس نے! قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، میں اس لائق ہوں، اور چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ کا احسان ہوگا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ پہلے دن خوب کھلایا پلایا، صحابہ بھوکے رہ گئے، اس کا خیال رکھا۔ دوسرے دن آئے اللہ کے نبی، آپ نے پھر پوچھا سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ کہا جو جواب میرا کل تھا وہی آج ہے، ان تقتل تقتل ذا دم، قتل کرنا چاہے تو کر دیجئے، میں قتل کا مستحق ہوں، قتل کا حقدار ہوں، اور چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ کا احسان ہوگا۔ آپ نے دوسرے دن بھی کچھ نہیں کہا، اس سے قید کیا رہا، کھلاتے رہے پلاتے رہے، اور تیسرے دن پھر آئے۔ 3 دن تک قید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا اخلاق دیکھ لے، میرا کردار دیکھ لے، صحابہ کی زندگی دیکھ لے، اس قیدی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہو رہا وہ دیکھ لے۔ تیسرے دن آپ نے پھر پوچھا سمامہ بولو کیا کروں؟ کہتا بار بار کیا پوچھتے ہو، میں کتنی بار آپ کی بات کا جواب دوں؟ آج تیسرا دن ہے، میں آج بھی وہی کہوں گا جو پہلے اور دوسرے دن میں نے کہا، اے محمد ان تقتل تقتل ذا دمن، اگر قتل کرنا ہو تو کر دو، میں قتل کے لائق ہوں، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، آپ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اے سمامہ، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، وعدہ کر لیا، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن ایک شرط ہے میری۔ اس نے کہا شرط پہلے بتاؤ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو مجھے ایک بار دیکھ لے، میں جب آتا ہوں تو چہرہ گھما لیتا ہے، میری شکل نہیں دیکھتا، ایک بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر، مجھے دیکھ تو لے۔ جرجیت صاحب کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور مودی جی اگر ہم سے کہیں کہ جرجیت صاحب ایک بار ہم کو دیکھ لو میں چھوڑ دوں گا، تو میں تو فوراً دیکھ لوں گا، بھائی زندگی بچ رہی ہے میری، میں تو فوراً دیکھ لوں گا، بھائی دیکھو
جان بچاؤ یار. وہ کتنا ڈھیٹ تھا. اور پڑھیے, آپ نے کہا میں چھوڑ دوں گا, اور رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میری آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں کہ یہ آدمی میرے سامنے مرا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹرک اس کے اوپر چڑھا ہے, لیکن اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مرا نہیں ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے, ٹرک نہیں چڑھا ہے, تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جرجیس تیری آنکھیں جھوٹی ہیں لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں. جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا اللہ کے رسول کے اوپر, ہم سچے رسول کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. کیا کہا؟ مجھے دیکھ لے میں چھوڑ دوں گا. اور سمامہ کا جواب بھی سنو, کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جا, نہیں دیکھتا تیرا چہرہ, جو کرنا ہو کر لے, قتل کرنا ہو قتل کر لے, قتل ہو جانا گوارا ہے, تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں. میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا, میں نے توران کا بادشاہ دیکھا, میں نے اردن کا بادشاہ دیکھا, میں نے شام کا بادشاہ دیکھا, میں نے مصر کا بادشاہ دیکھا. ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, میں نے جتنے چہرے دیکھے سب سے زیادہ گندا اور قبیح اگر کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ ہے, جہاں نہیں دیکھتا تیرا چہرہ. ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, دنیا میں سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ ہے. جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیرہ کہا ہو, چمکتا ہوا سورج, جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں, اور میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور جابر ابن سمرہ نے کہا تھا اللہ کے رسول 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں اور آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے, روشنی ملی ہے, تو میرے نبی کے چہرے سے ملی. اس چہرے کے بارے میں یہ کہہ رہا دنیا کا سب سے گندا چہرہ اگر کسی کا تو تیرا ہے. آج یہ جملہ کسی کے بارے میں بول کے دیکھ لو, آپ گھر نہیں پہنچ پائیں گے, سسرال پہلے پہنچ جائیں گے. اور پھر کتنی دھاراؤں میں آپ اندر جائیں گے یہ ابھی آپ کو بھی پتا نہیں ہے. مدینہ نبی کا شہر, اور غور کرو جب اس نے کہا کہ سب سے گندا چہرہ آپ کا چہرہ, تو عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان پہ مچلنے لگا. یہ مچلنے لگا. نبی اکرم نے ایسے دیکھا اور کہا نہیں. آپ نے کہا سمامہ مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ, چل میرے شہر مدینہ کو دیکھ لے, ایک بار میرے شہر میں گھوم لے, دیکھ میرے صحابہ کی زندگی کیسی ہے, امن کتنا ہے, شانتی کتنی ہے, میری تعلیم کا اثر مدینہ میں کیا ہوا, ایک بار مدینہ دیکھ لے, مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ, میرا شہر دیکھ لے. کہتا ہے اے محمد میں نے ایران دیکھا, توران دیکھا, فلسطین دیکھا, الجزائر دیکھا, اردن دیکھا, شام دیکھا, مصر دیکھا, اگر سارے شہروں میں سب سے گندا شہر کوئی کا ہے تو یہی مدینہ ہے, جہاں نہیں دیکھتا مدینہ, نہ تجھے دیکھتا نہ تیرے شہر کو دیکھتا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچل رہی ہے, نکلنے کی دیر ہے, نبی اکرم کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر تم تلوار نہ نکالو,
तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो। अल-खसाइस अल-कुबरा में अल्लामा सियूती नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या है उमर, तलवार निकालने में तुम बहुत जल्दी करते हो। जब तुम्हारे हाथ से तलवार बाहर आती है तो मोहम्मद आसमान की पेशानी पे पसीना देख लेता है। तलवार अंदर रखो। आपने कहा जाओ इसको छोड़ दो। 3 दिन कैद करने के बाद नबी का चेहरा नहीं देखा, बस्ती मदीना भी नहीं देखा, फिर भी आप कह रहे हैं छोड़ दो। हजरत उमर तैयार नहीं थे, आप कह रहे हैं छोड़ दो। जब उसको छोड़ा गया तो मेरे भाइयों, हाफिज अहमद इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर लिखा, जब उसको छोड़ा गया तो कहने लगा, मोहम्मद इस बात की गारंटी क्या है कि मैं मक्के के बॉर्डर तक आराम से पहुंच जाऊंगा? हो सकता है आप मुझे छोड़ रहे हैं और मैं मक्के ना जा पाऊं और आपके साथी मुझे मक्के पहुंचने से पहले कत्ल कर दें। आपकी प्लानिंग हो, इस बात की क्या गारंटी? आपने हजरत उमर से कहा, उमर मक्के के बॉर्डर तक छोड़ कर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी। लो, जो कत्ल करने के लिए तलवार निकाल रहे थे उसी को बॉडीगार्ड बना दिया। जो कत्ल करने के लिए तलवार निकाल रहे थे, आपने उन्हीं को कहा, उमर अब ये मेरा हुक्म है कि यमामा के गवर्नर सुमामा को कोई तकलीफ ना हो, मक्के के बॉर्डर तक छोड़ के आओ, फिर वापस आ जाओ। मक्के में ये चला जाए उसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मक्के के बॉर्डर तक छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हजरत उमर लेके जा रहे हैं। सोचो, खुश दिली के साथ लेके जा रहे होंगे। उनका बस चले तो सबसे पहले इसकी गर्दन उड़ा दें, ये नबी का दुश्मन। लेकिन अब हिफाजत की जिम्मेदारी उमर फारूक की। चलो, सबका हुक्म ठुकराया जा सकता है लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं। मेरी मर्जी भी नहीं, लेकिन फिर भी बात मानेंगे, इसलिए कि नबी का हुक्म है और नबी का हुक्म मानना अपनी मर्जी की कुर्बानी देने का नाम है। तुम्हारे दिल में जो भी है उसको कुर्बान कर दो, लेकिन रसूल का हुक्म छूटने ना पाए। लेके जा रहे हैं। सुमामा ने कहा, उमर नहाऊंगा। 2 मील गया, सिर्फ 2 मील। कहा मैं नहाना चाहता हूं। कहा ये कुआं है, इसी पे नहा लो। हजरत उमर तलवार निकाल कर इंतजार कर रहे हैं, कोई आदमी इसकी तरफ दौड़े नहीं। वो नहाता है, कुएं पे नहाता है, गुस्ल करता है, दूसरे कपड़े पहनता है और उल्टा फिर मस्जिद नबवी की तरफ भाग रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुझे मैं मक्का के बॉर्डर पे छोड़ने जा रहा हूं, इधर कहां जा रहा है? सुमामा मस्जिद की तरफ भाग रहा है, उमर पीछे पीछे। ये क्या कर रहे हो? उमर पकड़ नहीं पाए, वो मस्जिद नबवी की चौखट को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे, सहाबा के साथ बैठे थे। नबी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, खड़े हो गए, फरमाया, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम क्या हुआ? किसी ने परेशान किया? कहा नहीं। कहा उमर ने तंग किया? कहा नहीं। फिर क्यों आए हो? कहा गया था आपकी इजाजत से, आया हूं अपनी मर्जी से। किस लिए आए हो? मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया। कहा छोड़ा कहां है? अखलाक की बरसात करके, रहमो करम की बारिश करके आपने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। आपने कहा साफ साफ बोलो सुमामा, क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल, यमामा की गवर्नरी का ताज अपने पैरों से ठुकराना चाहता हूं और आपके पैरों के जूते अपने हाथ से उठाकर साफ करना चाहता हूं। मैं आपके जूतों को साफ करने के लिए आपका गुलाम बनकर चला आया। मैंने यमामा की गवर्नरी छोड़ दी और मैं इस्लाम कबूल करने के लिए चला आया। अरे अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल होना है। और मस्जिद में दाखिल होता है, ये कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे भाइयों, अपनी हुकूमत, अपनी सरकार, अपनी अथॉरिटी, अपना पावर
لیکن کوئی ظلم نہیں ہونے دیا، نبی کا اخلاق دیکھا اور اسلام لے آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم کا رحم و کرم تھا۔ سوچو، جس کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک یہ ہو تو وہ تو مومنوں کے ساتھ بہت خاص رحمت والا ہے، تو مومنوں کے ساتھ اس کی رحمت کتنی خاص ہوگی۔ مسواک کرتے ہیں؟ نہ کرتے ہو تو شروع کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس مسواک کو اپنے مرض الموت میں بھی نہیں چھوڑا۔ بخاری شریف کتاب الجنائز پڑھیے اور نبی اکرم کے انتقال کی کیفیت دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ران پر آپ کا سر ہے اور آخری دن ہے، فجر اور ظہر کے بیچ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی بیچ میں حضرت عائشہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بند ہو چکی تھی، الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آپ کی نظر اس مسواک کے اوپر پڑی تو آپ نے حضرت عائشہ سے اشارہ کیا، یہ مسواک۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مسواک کریں گے؟ آپ نے سر ہلایا، ہاں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لے لی، اللہ کے رسول کو دے دی۔ اللہ کے نبی نے مسواک کی تو حضرت عائشہ سے کہا، یعنی یہ سخت ہے، ٹائٹ ہے، اس کو اپنے دانتوں سے کچل دو، نرم کر دو۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو اپنے دانتوں سے، داڑوں سے اس کو نرم کر دیا، کچل دیا، اور نرم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو دے دیا۔ بخاری کے الفاظ، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب سے مل گیا، یعنی میری جھوٹی مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ خوشی مجھے ملی، کسی اور بیوی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اس مسواک کو کرنا شروع کر دیا۔ اچانک مسواک ہاتھ سے گر جاتی ہے، ایسے گر گئی، وہ مسواک داڑھی کے اوپر گری۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالے اور پانی کے ہاتھ پیالے میں ڈال کر بھیگے ہوئے ہاتھ باہر نکالے اور اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ ایسے بار بار ہاتھ پانی میں ڈالتے اور ہاتھوں کو اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی واہ کر بابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میری بیٹی تم غم نہ کرو، پریشان مت ہو جاؤ، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ مومن کو اگر موت کے وقت تکلیف ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ تکلیف اگر صبر کرتا ہے اس تکلیف میں تو یہ تکلیف جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، جنت میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسواک کی اہمیت کو اب آپ نے اندازہ لگا لیا، جس کو اللہ کے رسول نے انتقال کے وقت بھی نہیں چھوڑا، اتنی محبت اس مسواک سے آپ کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ مسواک کو اپنے کان میں لگا کر رہتے تھے، جیسی اذان کا وقت ہوتا تھا یا نماز کا، آپ فوراً مسواک کو کان سے نکالتے تھے اور دانتوں پہ رگڑتے تھے اور فوراً مسواک کرنے کے بعد مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اپنی امت کے لیے رحم و کرم کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لولا ان
अशुक्क अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ल सलात। बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होता, अगर मेरे उम्मत के लिए मुश्किल ना होता, तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। हुक्म देता, नबी का हुक्म फर्ज हो जाता, मैं अपनी उम्मत पर फर्ज कर देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। लौला नशुक्क अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता, लेकिन हर नमाज से पहले मिसवाक करना मेरी उम्मत पर बड़ा मुश्किल काम है। गांव देहात के लोग तो पेड़ों से दरख्तों से ले लेंगे, बीचों बीच शहर में रहने वाली आबादी ये मिसवाक कहां से लाती फिरेगी, कहां से लाएगी? अब जहां दूर दूर तक दरख्तों का पता भी नहीं है, कहां से मिसवाक तोड़ती फिरेगी, वो कहां से मिसवाक लाएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत पर यह मुश्किल है, हर नमाज से पहले वो मिसवाक करें, इसलिए मैं उनको हुक्म नहीं दे रहा हूं। मिसवाक की बहुत अहमियत बताई है, लेकिन मेरे भाइयों आपने फर्ज नहीं किया। फर्ज अगर कर देते तो आज कितना मुश्किल होता। हाफिज अहमद इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है फतहुल बारी के अंदर, अल्लाह के रसूल का मिसवाक का फर्ज न करना ये उम्मत पर शफकत है, उम्मत पर रहमत है। अगर आप मिसवाक फर्ज कर देते तो उम्मत को कितनी दुश्वारी होती और कितनी परेशानी होती। सोचें हम और आप, कितनी दिक्कत होती मिसवाक अगर फर्ज हो जाती तो। आइए एक और नाहिए से देखिए, एक और नजरिए से देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज रमजान के महीने में सिर्फ 3 दिन पढ़ाई। चौथे दिन आप निकले ही नहीं, सहाबा किराम इंतजार कर रहे थे, आप नहीं निकले। हुक्म दिया अपने अपने घर पे पढ़ लो, अकेले अकेले पढ़ लो। और बाद में जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप आए तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम चाहते थे कि आप हमें रोजाना जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ाएं, लेकिन आपने नहीं पढ़ाई, आप नहीं आए। आपने कहा मैं देख रहा था तुम्हारा शौक, मैं देख रहा था तुम्हारा इंतजार। मैंने कहा अकेले अकेले पढ़ लो, अपनी खुद जमात करके पढ़ लो। मैं इसलिए नहीं निकला कि मुझे डर लगा, मुझे खदशा हुआ कि अगर मैंने 1-2 दिन और जमात के साथ अगर नमाज पढ़ा दी तो कहीं अल्लाह की तरफ से जिब्राइल इस नमाज की फर्जियत का हुक्म लेकर नाजिल ना हो जाएं और इस नमाज को फर्ज न करार दे दें। अगर ये नमाज फर्ज हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने इस नमाज को जमात के साथ इसलिए फर्ज नहीं पढ़ाया, बाद में नहीं निकला, मुझे खदशा हुआ कहीं तुम्हारे ऊपर फर्ज ना कर दी जाए। क्या अल्लाह के रसूल के ऊपर यह नमाज मुसीबत थी या जमात पढ़ाना मुसीबत था? नहीं, उम्मत पर शफकत, उम्मत पर रहमत। आपने कहा नहीं, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम तो चाहते थे आप पढ़ाएं। आपने कहा तुम तो चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह की तरफ से यह नमाज हमारे ऊपर फर्ज कर दी जाए। कितना रहम था इस उम्मत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को। शफकत देखिए, मेहरबानी देखिए। बुखारी किताबुन निकाह के वो अल्फाज भी इसमें शामिल कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए 3 सहाबा जाते हैं, 3 सहाबी, लेकिन अल्लाह के रसूल घर पे नहीं है, तो वो लोग अल्लाह के रसूल की बीवियों से मिलके आते हैं। हजरत आयशा उसमें शामिल थी। वो लोग मुलाकात किए तो जब पता चला कि अल्लाह के नबी घर पे नहीं है तो इन तीनों सहाबी ने हजरत आयशा से पूछा, अम्मी आयशा हम अल्लाह के रसूल की इबादत के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितनी इबादत करते थे। हम भी इबादत करना चाहते हैं, आप बताइए। तो घर में जो इबादत होती थी वो बता दिया। अल्लाह के रसूल इतनी देर सोते थे, फिर उठते थे, फिर तहज्जुद पढ़ते थे, महीने में इतना रोजा रखते थे, इतना छोड़ते थे नफली, सब बता दिया। अब ये तीनों लोग बाहर निकले। जब ये तीनों सहाबी बाहर निकले, बुखारी के अल्फाज, आपस में गुफ्तगू करने लगे।
कअन्नहुम तकाल्लूहा, इन तीनों ने नबी अकरम की इबादत को कम समझा। क्या कहने लगे? अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नती हैं, वो अगर इतनी इबादत नहीं भी करेंगे तो उनका क्या है, वो तो जन्नती हैं, हमें उनसे भी ज्यादा इबादत करना चाहिए। तो एक सहाबी उनमें से क्या कहते हैं, मैं आज के बाद कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा दिन में रोजा रखूंगा, कभी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, हमेशा रोजा रखूंगा। दूसरे साहबी कहते हैं अच्छा तुम दिन भर रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं। दूसरे ने कहा कि अब मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। एक ने दिन ले लिया, एक ने रात ले ली। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। अब तीसरे ने कहा कि मैं छोटे बाप की औलाद थोड़ी हूं, मैं भी बड़े बाप का बेटा हूं। दिन तुमने ले लिया, रात तुमने ले ली, मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा। और तीसरा एक काम और करूंगा, आतजिलुन निसा, औरतों से अलग रहूंगा, बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, बीवी भी छोड़ दूंगा, नहीं तलाक नहीं दूंगा लेकिन करीब नहीं जाऊंगा। बीवी के पास जाओ फिर नहाओ धो, पता चला फजर गई ये गई, मैं करीब ही नहीं जाऊंगा। आप लोग समझदार हैं, बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोला जा सकता है। अना आतजिलुन निसा, मैं बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा। अल्लाह के रसूल को पता चला कि इन तीन लोगों ने इस किस्म की बात की, तो आपने कहा ये तो बेमौत मर जाएंगे बेचारे, दिन भर एक जाकर इबादत ही करता रहेगा तो सूख के कांटा हो जाएगा, और एक रात भर जागता रहेगा उसका हाल क्या होगा। और तीसरा तो और वो तो कह रहा रोजा भी रखूंगा, इबादत भी करूंगा और बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा। तो आप उनके पास आए, आप उनके पास आए और कहा मैंने ऐसा ऐसा सुना, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? आपने उन तीनों से कहा क्या तुम वो तीनों लोग तुम ही हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? कालू नाम, हाँ। कहां आप, कहां हम? अरे अल्लाह के रसूल आप तो बख्शे बख्शाए हैं, हमें तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। आपने कहा अच्छा तुम दिन भर रोजा रखोगे? कहा जी। तुम रात भर नमाज पढ़ोगे? कहा जी। अच्छा तो तुम रोजा भी रखोगे, नमाज भी पढ़ोगे और बीवी से अलग रहोगे? कहा इरादा तो यही है। आपने कहा अच्छा सुनो, अल्लाह से डरने वाला कौन है ज्यादा, तुम या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? कहा नहीं अल्लाह के रब्बी आपके अंदर। अल्लाह का नबी कौन है, तुम या मैं? कहा नहीं, अल्लाह के रसूल आप हैं, अल्लाह के नबी आप हैं, अल्लाह के पैगंबर। तो अल्लाह के नबी ने कहा जब मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं और तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, तो मेरे नक्शे कदम पे तुम्हें चलना है। मेरा हाल यह है कि मैं रात में सोता भी हूं और नींद पूरी करने के बाद एक आखिरी पहर में उठता भी हूं और तहज्जुद भी पढ़ता हूं। और मेरा एक उसूल यह है कि नफली रोजे रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं, मुसलसल नहीं रखता हूं, कभी रख लिया और कभी छोड़ दिया। और मेरा उसूल यह भी है कि मैं अपनी बीवियों के करीब भी जाता हूं, अपनी बीवी से भी मिलता हूं। आपने फरमाया यही मेरा तरीका है। तुम भी नफली रोजे रखने का बहुत शौक है ना, तो रखो, महीने में 3 रोजे रख लिया करो, हर हफ्ते 2 रोजे रख लिया करो, जुमरात के दिन का और सोमवार के दिन का। महीने में 3 रोजे रख लिया करो अय्याम 20 के, इजाजत है तुम्हारे लिए, लेकिन कभी नहीं छोड़ेंगे, ये जुल्म है अपने आप पर। आपने कहा कि रात को सोना भी है इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हें बीवी के पास भी जाना है इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम्हें रोजा छोड़ना भी है और रखना भी है नफली इसलिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सेहत का और तुम्हारी जवानी का भी हक है। आपने तमाम चीजें बताने के बाद फरमाया यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है।
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر میرے اس طریقے سے تم نے منہ موڑا، میرے اس طریقے سے اگر تم نے روگردانی کی تو مجھ میں سے نہیں۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ بیوی کو چھوڑنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، یہ شریفوں کی علامت تھوڑی ہے بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا، ستیہ اور اہنسا پڑھیے ان کی کتاب، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھارت میں اور ہندوستان میں کون سا قانون نافذ کیا جائے تو میں کہوں گا کہ جو قانون محمد رسول اللہ نے بتایا وہ۔ میں رام چندر جی کی اور کرشن جی کی مثال نہیں دوں گا، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو بھگوان مانتے ہیں لوگ، اور انسانوں کے لیے بھگوان کی زندگی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، انسانوں کے لیے انسان کی زندگی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ ویسے رہو جیسے محمد رسول اللہ نے سکھایا، غلاموں کے ساتھ ویسے رہو جیسے رسول اللہ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو محمد رسول اللہ نے کر کے بتایا، بیواؤں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو محمد رسول اللہ نے کر کے بتایا۔ زندگی بھری پڑی ہے، یہ تو آج ویسٹرن کلچر ہے، پشچمی سبھیتا ہے۔ ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر موجود ہے، لیکن ہمیں جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج چاہیے، جو بتا رہا ہے شادی ایسے کرو، لیکن ہمیں تو کھانے میں وہی سسٹم چاہیے، شامیانے لگے ہوں گے، پنڈال لگے ہوں گے، پکوان لگے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے نکالو کھاؤ کھڑے ہو کر، اور بیہودے اس کا نام رکھیں گے بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، برا لگے تو لگتا رہے، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، اس کا نام رکھا جاتا ہے بفے سسٹم۔ ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، حکیم، بہترین ڈاکٹر، غیر مسلم اسی سے اپنا علاج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو جھولا چھاپ ڈاکٹر چاہیے۔ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ جائیے، 1999 میں نے پہلی تقریر کی تھی بہار میں، 1925 میں 26 سال سے جا رہا ہوں۔ آج بھی جب میں کبھی ٹرین سے سفر کرتا ہوں تو صبح اٹھ کر ٹرین کے اندر میں دیکھتا ہوں مغل سرائے کراس کرنے کے بعد آج بھی بہار کی عوام 80% لوگ برش نہیں کرتے ہیں، دانت مسواک اٹھاتے ہیں اور صبح صبح مسواک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہار کے گاؤں گاؤں میں نے دیکھا ہے آج بھی مسواک کا چلن ہے اور لوگ شوق سے مسواک کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں میں۔ غیر مسلم لوگ آج اس چیز کو اپنائے ہوئے ہیں، ہمیں تو ویسٹرن کلچر نے متاثر کر دیا ہے، ہم اس سے متاثر ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رات بھر نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ تم مسلمان نہیں، یہ میری سنت ہے ہی نہیں۔ رات بھر نماز پڑھنے والا اور اس کو معمول بنانے والا جب اللہ کے نبی کہہ رہے وہ مجھ میں سے نہیں، تو رات بھر کرکٹ کھیلنے والوں، رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہارا شمار کن میں کیا جائے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی، صحابی سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وہ صحابی جس کے پیروں میں لگی ہوئی دھول اور مٹی کے مقابلے میں ہم اور آپ نہیں ہے، اس صحابی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے کہہ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مولانا صاحب کتنی بھی تقریر کر لو، 18 سال کے تھے تب سے سن رہا ہوں تمہاری، جب سے نہیں مانی تو اب کیا مانیں گے؟ تم بولتے رہو، ہم وہی کریں گے جو کرتے چلے آئے، کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہونا ہی ہے، صبح ہو کے چائے کی دکان پر بیٹھ کر بس تبصرہ ہو جائے گا کہ پہلے نمبر پر فلاں کی تقریر تھی، دوسرے نمبر پہ فلاں کی تھی، تیسرے نمبر پہ وہ بولا، چوتھے۔ یہ تو امتحان ہے مولویوں کا،
جہاں جاہل عوام مولویوں کو نمبر دیتی ہے، پہلے کون بولا، دوسرے کون بولا، تیسرا کون بولا، اکھاڑا بنا ہوا ہے یہ جلسہ، یہ اسٹیج اکھاڑا بنا ہوا ہے جہاں مولویوں کو جاہل عوام چائے کی ہوٹلوں پہ نمبر دیتی ہے۔ مولویوں کی تقریروں کا فیصلہ جاہل عوام کرے گی، اس سے بڑی بدنصیبی ہماری اور کیا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں سنیے، جب صحابی کو آپ کا یہ جواب تھا تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کھیلو رات بھر میچ، دن بنا دیا گیا رات کو۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آئیے ایک اور چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، رحمت۔ معراج ہوئی، اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، گئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جبریل نے کہا اب ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے، بس یہیں تک پرمیشن ہے، اس کے آگے آپ جائیے۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے میرے بھائیوں بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو آپ کو جو تحفے میں آپ کو سب سے پہلے ملا وہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز۔ اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی۔ خوش ہو گئے، لے کر چلے آئے۔ کتنے مطیع فرما بردار تھے، اللہ کی ہر بات مانتے تھے، لیکن امت کا نام آیا تو پھر کتنے تڑپ گئے۔ یہ دیکھیے آپ، اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، اب چلے آئے۔ جب لوٹ کر چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ کہا موسیٰ ہم کو اور ہماری امت کو 50 وقت کی نماز دی۔ کتنی؟ کہا 50۔ کہا ارے 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 غضب ہو گیا۔ آئے محمد میں دنیا میں جا چکا ہوں، مجھے تجربہ ہے، میں جانتا ہوں کہ لوگ کتنے نماز پڑھتے ہیں۔ ان امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جائیے، اللہ بڑا مہربان ہے، کم کرائیے، اللہ کم کر دے گا۔ اے موسیٰ تم تو دنیا میں رسول بن کے جا چکے ہو، کیا واقعی میری امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ کہا نہیں۔ فوراً پھر گئے اللہ کے پاس۔ اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، لے کے چلے آئے۔ کتنے مطیع و فرما بردار تھے، لیکن سنا کہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، تڑپ گئے۔ اللہ اگر میری امت نہیں پڑھ پائے گی تو میں اپنی امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر گئے۔ واہ رے امتیو، 5 وقت کی نماز بھی تمہارے اوپر پہاڑ گزرتی ہے۔ پھر گئے، اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اوہ کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کچھ کم کر دے۔ اوہ ڈسکاؤنٹ چاہتے، کنسیشن۔ اللہ میری امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کر دے۔ اللہ نے کہا جاؤ 10 وقت کی نمازیں کم کر دیں، 40۔ فرما برداری دیکھیے، پھر چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے، کہا کم ہو گئی؟ ہاں اے موسیٰ بہت بہت شکریہ تمہارا، اللہ نے 10 کم کر دی۔ کہا کتنی کم کی؟ کہا 10۔ کہا بھی 40 وقت کی ہیں؟ کہا میرا تجربہ ہے 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت۔ تو کہا پھر جائیے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا بار بار جاؤں؟ کہا ارے بڑا مہربان ہے تمہارا رب، جاؤ۔ ان امتک لا تطیق، 40 وقت کی نماز کی طاقت نہیں آپ کی امت میں۔ پھر چلے گئے۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ 40 بھی زیادہ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور کم کر دوں؟ جی جاؤ 10 اور کم کر دیں، 30۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے، کہا کتنی رہ گئیں؟ کہا 30۔ کہا محمد یہ بھی زیادہ ہے۔
کہا موسیٰ کتنے بار جاؤں؟ کہا ارے اللہ نے ڈانٹا ہے کیا؟ کہا نہیں، تو جاؤ نا، آپ کی امت 30 کی بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر گئے، اللہ 30 بھی زیادہ ہے، کہا محمد جاؤ 20، 10 اور کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 20 بھی زیادہ ہے، مجھے تجربہ ہے، میری بات مانو۔ کہا موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا جاؤ۔ پھر گئے، اللہ میری امت 20 کی بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ کہا ٹھیک ہے 10 کی تو پڑھ لے گی؟ ہاں 10 ٹھیک ہے۔ پھر چلے آئے، موسیٰ اور کم کر دی اللہ نے۔ کتنی؟ کہا 10 اور کم کر دی، اب 10 رہ گئی۔ کہا بس 10 بھی لے کے چلے آئے؟ کہا موسیٰ 50 سے 10 اتنا کم؟ کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ اب بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نہیں جا رہے تھے کہ موسیٰ اب نہیں جاؤں گا، 10 بہت ہیں، بس کافی ہیں، 10 پڑھ لے گی میری امت۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ بیان کیا، اے محمد آپ کی امت پر 10 وقت کی نماز، میرے اوپر تو صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، صبح اور شام، میری امت 2 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے ایک بار اور جائیے۔ اللہ 10 کم کر رہا ہے، اب 10 کم ہو جائے گی۔ پھر گئے موسیٰ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اب نام لے دیا۔ اللہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی۔ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کون بھیج رہا ہے۔ تو کہا اچھا اور کم چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا جاؤ 5، آدھی اور کم کر دی۔ کہا ٹھیک ہے اب لے کے چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی کتنی رہ گئی؟ 2؟ کہا نہیں 5۔ کہا 5؟ تم کو کہنا چاہیے تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر 2 وقت کی تھی تو ہمارے اوپر 5 کیوں؟ ایک بار اور جاؤ، ہو سکتا ہے ایک ہی رہ جائے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی کہتے کہ بس موسیٰ اب مجھے شرم آ رہی ہے، بار بار اللہ سے کتنا کم کراؤں، اب میں نہیں جا سکتا، اللہ کی قسم مجھے اللہ کے پاس بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ نکالا غیب سے آواز آئی، آئے محمد تم میری رحمت سے شرما گئے، میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اگر ایک بار اور آ جاتے تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی میں اور کم کر دیتا، لیکن تم مجھ سے شرما گئے، میری رحمت سے نا امید ہو گئے، کہہ دیا اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا، تو مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی اب 5 سے کم نہیں کروں گا، جاؤ 5 وقت کی نماز میں نے تم پر اور تمہاری امت پر فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لو اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں اکثر نوجوان سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے اللہ کے رسول، ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو 3 اور کم ہو جاتی، صبح اٹھ کے پڑھ لو شام کو پڑھ لو، صبح شام کی رہ جاتی۔ میرے بھائیوں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے اور 2 وقت کی بھی نماز اگر رہ جاتی تو جب موسیٰ کی امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو مسلمان بھی 2 وقت کی نہیں پڑھ پاتا۔ سچ ہے یہ، 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پاتا۔ جس کو نہیں پڑھنا، آج بھی جس کو نہیں پڑھنا میرے بھائیوں وہ جمعے تک کی نہیں پڑھتا ہے، وہ عید اور بقرعید تک کی بھی نہیں پڑھتا ہے، اور جس کو پڑھنا ہے میرے بھائیوں وہ جمعہ بھی پڑھتا ہے، عید بقرعید بھی پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی پڑھتا ہے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑتا۔ جس کو پڑھنا ہے وہ تہجد تک کی نہیں چھوڑتا، اور جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعے تک کی اور عید بقرعید تک کی نہیں پڑھتا۔ آج بھی ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ سیرت کا موضوع ہے تو سیرت ہی پہ بولا جائے گا میرے بھائیوں، یہ ہے سیرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب سنا کہ آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے 50 وقت؟ گئے
اللہ نے 50 وقت کی فرض کی بات مان لی, اللہ کی فرما برداری تو کر رہے ہیں, لیکن جب پتا چلا کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی تو بار بار جا رہے ہیں. یہ ہے اطاعت و فرما برداری, اور یہ ہے امت پر شفقت اور امت پر رحمت. یہ ہے نبی اکرم کی شفقت اور رحمت. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. جب 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں اور آپ آسمان سے زمین پر آنے والے ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. وہیں معراج پر اللہ کے نبی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی جانی مالی ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے اللہ تو ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس کے لیے, ہر قسم کی جانی مالی ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جیسی اللہ کے نبی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فوراً دیا, اور جواب دیتے ہوئے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ کی اوپر سلامتی ہو, اے نبی اللہ کی رحمت ہو آپ کی اوپر. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ کی اوپر سلامتی ہو, رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اللہ نے صرف میرا نام لیا, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ کی اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, تو فوراً کہا نہیں اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ تیری رحمتیں ہم پر بھی ہوں اور تیرے صالح اور نیک بندے یعنی میری امت کی اوپر بھی تیری رحمتیں ہوں اور تیری سلامتی ہو. اللہ کے نبی اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں. روزانہ آپ کے پاس آنے والا ایک بار چناؤ جتوا دو 5 سال آپ کے پاس نہیں آئے گا. مصیبت میں آپ کو بھول جائے گا, خوشی میں آپ کو بھول جائے گا. جب خوشی ہو گئی تو بھول جائے گا. میں تو 26-25 سال سے بہار کا حال دیکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں, اتنی بڑی خوشی ملی ہے محمد رسول اللہ کو. معراج ہوئی, اللہ نے اپنے قریب بلایا, تحفہ ملا نماز, اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اس موقع پر بھی یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے, نہیں, اپنی امت کو نہیں بھولے. کیا کہا, اے اللہ اس خوشی کے موقع پر صرف مجھ پر ہی نہیں, السلام علینا تیری سلامتی ہم پر بھی ہو وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے صالح اور نیک بندے جو تیرے میرے امتی ہوں گے ان پر بھی تیری رحمتیں اور تیری برکتیں نازل ہوں. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو یاد رکھنا اور شفقت اور مہربانی اور رحمت. امت کیا ثبوت پیش کر رہی ہے. میرے بھائیو, آپ نماز پڑھو گے تو اپنے لیے تو مانگنے جا رہے ہو, اس میں جب آپ یہ کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی تو اس میں آپ یہ بھی تو کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ نماز میں اپنے لیے دعا کرنے نہیں جا سکتے ہو, اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا سوال اپنے لیے نہیں. جو اپنے لیے نہیں مانگ سکتا ہے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے, کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے تحفے میں دی تھی, اور اللہ کے رسول نے آخری وقت بھی کہا تھا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. لوگوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, نماز پڑھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا. یہ نبی کی شفقت تھی. ایک شفقت اور, ایک رحمت اور سن لیجیے اللہ کے رسول کی. اللہ نے آدم کو بھیجا, اللہ نے نوح کو بھیجا, اللہ نے زکریا کو بھیجا, یحییٰ کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, یعقوب کو بھیجا, ادریس کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا. دنیا میں بہت سے نبی آئے. سارے نبیوں کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا سے نوازا. یہ ایک دعا ایسی ہے جو ہم تمہاری ضرور قبول کریں گے. ہر دعا قبول کرنا یہ میرے اوپر ضروری نہیں ہے, لیکن ایک دعا ہم تمہاری مرضی کے مطابق قبول کریں گے. اختیار ہے, بولو کیا مانگتے ہو.
آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے اللہ نے سب کو ایک ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا. اختیاری دعا, اختیار دیا, جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ, اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلد بازی کر لی, جتنے بھی آئے سب نے دعا مانگ لی اور اللہ نے دنیا میں ان کو دے دیا. ابراہیم نے اپنی دعا مانگ لی, اسماعیل نے اپنی مانگ لی, یحییٰ نے اپنی مانگ لی, زکریا نے اپنی مانگ لی, یوسف نے اپنی مانگ لی, یعقوب نے اپنی مانگ لی, نوح نے اپنی مانگ لی, موسیٰ نے اپنی مانگ لی, عیسیٰ نے اپنی مانگ لی. جو مانگا اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو دے دیا, نواز دیا. جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایک دعا کا اختیار تمہیں بھی ہے, جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, جو کہو گے میں تمہیں دوں گا. بتاؤ کیا ہے تمہاری دعا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلتے, بھوکی رہ جاتی ہوں, 2 مہینے پانی اور کھجور پہ گزارا چلتا. اللہ سے تنگی دور کرنے کی دعا مانگ لیجئے, زندگی بھر ہم آرام سے کھائیں گے پیئیں گے, ہمیں فاقے سے نوبت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اگر میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگوں کہ اللہ اس احد پہاڑ کو تو ہمارے لیے سونے کا بنا دے, صفا اور مروہ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے, تو اللہ کی قسم یہ احد پہاڑ اللہ آج ہمارے لیے سونے کا بنا دے گا, اور جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں آج بھی اللہ سے پہاڑ کو سونا نہیں مانگوں گا, چاندی نہیں مانگوں گا. اللہم اجعل لی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا, فقیر بنا کے زندہ رکھنا. جب مجھے اٹھائے تو فقیر و مسکین بنا کر اٹھانا. اے اللہ قیامت کے دن جب میرا حشر ہو, جب مجھے لوگوں کے سامنے اکٹھا کیا جائے تو مسکینوں فقیروں میں میرا حشر کرنا. اے عائشہ میں یہ دعا نہیں مانگوں گا کہ سونے اور چاندی کا کر دو, ہم کھانا پانی بھی نہیں مانگیں گے. اللہ نے پیدا کیا ہے, رزق کا ذمہ دار وہ دے گا, جس کنڈیشن میں بھی مجھے رکھے میں رہوں گا, میں نہیں مانگوں گا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دعا کا اللہ نے اختیار دیا ہے, کچھ تو ہے, آپ تو مانگیں گے, آخر مانگتے کیوں نہیں؟ مانگیے, ٹھیک ہے سونا مت مانگیے, چاندی مت مانگیے, لیکن سارے نبیوں نے مانگی ہے, آپ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ ایک دعا آپ بھی مانگ لو. فرمایا اے عائشہ اختبات دعوتی, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے, میں نہیں مانگوں گا. حضرت عائشہ کہتی ہے کب تک؟ فرمایا کہ میں اپنی پوری زندگی اس دعا کو نہیں مانگوں گا, میں اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوں. جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اٹھائے گا اور میری امت پریشان حال ہوگی, جہنم کے قریب جا رہی ہوگی, اس وقت میں کہوں گا اے اللہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی, میری دعا باقی ہے جو میں نے دنیا میں نہیں مانگی. اے اللہ آج میں وہ دعا مانگنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے اجازت دے گا؟ کیا ہے محمد؟ ہاں تمہاری دعا باقی رہ گئی ہے, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ اس وقت میں دعا مانگوں گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا دعا مانگیں گے؟ فرمایا رحمت لامتی, اس دن میں اپنی امت پر رحم و کرم کی دعا مانگوں گا. اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت پر رحم فرما. میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا ہے. جب میری امت پریشان حال ہوگی اس وقت میں امتی امتی کہوں گا اور اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کروں گا. اللہ مجھے اجازت دے گا, میں سجدے میں گر جاؤں گا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا سر اٹھاؤ, اے محمد جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, مانگو کیا مانگتے ہو. اس وقت میں اپنی امت کی سفارش کراؤں گا, اپنی امت کے گناہگاروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا. یہ دعا میں نے چھپا کر رکھی ہے. مشرک کو چھوڑ کر, ان کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود بنایا ہے, جنہوں نے
اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا داتا سمجھا ہے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے دست دراز سوال کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے میری سفارش نہیں ہوگی. ہر اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو توحید پہ مرا ہوگا، شرک پر نہیں مرا ہوگا، میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا. نبی اکرم ایک دعا دنیا میں نہیں مانگ رہے ہیں. ابھی جرجیت صاحب کسی پارٹی کا پرچار کرنے پہنچ جائیں اور ان سے کہا جائے چیف منسٹر پوچھے بولو بہت بڑا کام کیا ہے کیا چاہیے، تو میں تو فوراً کہہ دوں گا لال بتی چاہیے، مجھے ایم ایل سی بنا دو، یہ چاہیے بھائی میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے آپ کے لیے، یہ بنائیے وہ بنائیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی مانگو، کیا مانگ رہے ہو؟ سونا چاندی دولت، کیا اختیار ہے، جو کہو گے دوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نہیں مانگوں گا، اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، اختبات میں نے چھپا لیا ہے، نہیں دنیا میں نہیں مانگوں گا، قیامت کے دن مانگوں گا. کیا رحمت تھی رسول اللہ کی اپنی امت کے ساتھ. سمجھو یہ رسول کتنا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ خاص ہے اس کی رحمت. ایک گھر گئے، اللہ کے رسول دیکھا کہ رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے کہا یہ رسی کیسی بندھی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس میں ایک عورت ہے گھر میں رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، جب وہ اونگنے لگتی ہے تو رسی پہ گر جاتی ہے، وہ اس کی نیند کھل جاتی ہے. آپ نے کہا اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے جو اونگ اونگ کر کی جائے، جب نیند آ جائے تو سو جایا کرو. رات میں تمہارے اوپر سونا بھی ضروری ہے کیونکہ تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. محمد رسول اللہ کو بالکل اس بات کی ضرورت ہی نہیں آپ نے محسوس کی کہ لوگ جاگتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اونگ رہیں تب بھی نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بخاری پڑھیے میرے صحابیوں، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، اور قرات لمبی کرتے اچانک پیچھے پردے کی اوٹ میں جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی، کسی بچے کے رونے کی آواز آپ کے کان میں چلی جاتی. حضرت انس کہتے ہیں بچے کے رونے کی آواز سن کر اللہ کے رسول وہی آیت پر اختتام کر دیتے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے اور جلدی سے سلام پھرتے اور کہتے کہ مجھے اس بچے کے رونے کی وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر دیا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول عبادت میں لگے ہیں لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز اس کی ماں کی عبادت میں ڈسٹرب کر رہی ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے. مسند احمد میں واقعہ سنا، ایک صحابی سبزی خریدنے گئے، مغرب کی اذان ہوئی، واپس آئے مسجد میں گھس گئے. اب ان کی بیوی کو پکانا تھا، ہمارے آپ کے لوگوں کی طرح تھوڑی روز 12 بجے اور 2 بجے کھانا کھاتے تھے رات کا، یا تو مغرب سے پہلے کھا لیا کرتے تھے صحابہ یا مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے. اب یہ مغرب کے ٹائم پر تو سبزی لے کے جا رہے ہیں، اذان کی آواز سنی مسجد میں گھس گئے. اب وہاں کوئی نئے آدمی نماز پڑھانے لگے. ابھی ہوتا کسی اب اپنے محلے میں کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دو نماز پڑھانے کے لیے، مولانا صاحب کہیں گئے ہوں، کسی حاجی کو کھڑا کر دو، اب وہ ساری قابلیت پہلے دن دکھانا شروع کر دے گا، لمبی صورتیں پڑھے گا تاکہ گاؤں والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بہت بڑا صورتوں والا ہوں، مجھے بھی یاد ہے. وہ اپنی ساری قابلیت وہی دکھاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہا ہو لیکن وہ لمبی پڑھنا شروع کر دے گا تاکہ لوگ سمجھے کہ دیکھو کتنا قرآن اس کو یاد ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور یہ کسی مسجد میں یہ گھس گئے اور صحابی جو نماز پڑھانا شروع کیے تو انہوں نے بھی نیت مان لی اللہ اکبر. اب جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا اور وہ جو صحابی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اب سورہ بقرہ تو 2.5 پارے کی، مغرب کی نماز، اور پڑھنے لگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. یہ سمجھے یہ تو 2.5 پارے کی سورت پڑھے گا، یہ تو میری حالت خراب ہو جائے گی، ابھی تو گھر پہ کچھ پکا بھی نہیں، میرے بچے بھوکے ہوں گے. انہوں نے نیت توڑی، بھاگ گئے اپنے گھر. یہ صحابی اپنے گھر گئے، صبح ہو کے شکایت پہنچ گئی، اے اللہ کے رسول نماز توڑ کے بھی کوئی بھاگتا ہے؟ آپ نے کہا کون بھاگا؟ کہ فلاں بلایا گیا. یہ کیا بات رہی، تم نماز چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم نماز چھوڑ، نہیں معلوم تھا مسئلہ. کہ اللہ کے رسول
میرے بچے بھوکے تھے, بیوی نے سبزی ابزی منگائی تھی, میں لے کے جا رہا تھا, ابھی پکی تھی نہیں, میرے ہاتھ میں سبزی تھی, اذان ہوئی, میں گھس گیا مسجد میں, یہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے. میں سمجھا 2.5 پارے کی سورت ہے, یہ ختم کریں گے بہت دیر میں, تب تک تو ہمارا حال برا ہو جائے گا, بچے ہمارے بھوکے. سورہ بقرہ پڑھنے لگے. اب اللہ کے رسول نے ان کو نہیں ڈانٹا جو نیت توڑے تھے, آپ نے اس کو ڈانٹا جو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. ادھر آؤ, تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو, لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو. اور اسی وقت آپ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی قوم کا امام بنایا جائے, جب کوئی امام متعین کیا جائے, تو امام کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے, چھوٹی نماز پڑھائے. ان کے پیچھے پڑھنے والے مریض بھی ہوتے ہیں, مجبور بھی ہوتے ہیں, مسافر بھی ہوتے ہیں, ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. لہذا امام کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے. مختصر امام کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم دے کر آپ نے مجبوروں پر رحم کیا, بے کسوں پر رحم کیا, مسافروں پر رحم کیا. یہ ہے رحمت للعالمین کا رحم مومنوں کے لیے. بس میرے بھائیوں, ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا, صحیح بخاری کا. ایسی رحمت, سختی بھی بہت ہے. روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص, فرض روزہ جو رکھا جاتا ہے رمضان میں, روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لے, ہم بستری کر لے, تو اس کی سزا بہت سخت ہے. اس کی سزا 3 میں سے کوئی ایک ہے, لیکن ترتیب سے. سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرو, وہ تو آج کل ہو نہیں سکتا کیونکہ چلتے ہی نہیں غلام. ایک غلام آزاد کرو. پہلی بات تو وہ روزہ آپ کا خراب ہو گیا, اس روزے کو تو پورا کرنا ہی کرنا پڑے گا, یہ بات میں آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اب دوسرے نمبر پہ جو سزا ہے وہ ہے 60 روزے رکھے گا. 60 روزے. رمضان کے روزے تو ہیں ہی, وہ تو الگ. اس روزے کو خراب کرنے کے سزا میں پنشمنٹ کے طور پر 60 روزے. اور 60 روزے بھی کیسے؟ شہرین متتابعین, کنٹینیو, ریگولر, پے در پے, مسلسل, ایک بھی بیچ میں ناگا نہیں ہونا چاہیے. ایک کل پرسوں نرسوں سب. اگر ایک بھی چھوڑ دیا آپ نے, اگر 50 روزے رکھ لیے, اب چھوڑا کہ سوچ لیا تھوڑا ایک دو چھوڑ دیتا ہوں, 10 ہی تو رہ گئے ہیں. آپ نے اپنی مرضی سے اگر چھوڑ دیا تو 50 بیکار. اب پھر سے 1 سے 50 رکھو. بیمار ہو تو الگ بات, ڈاکٹر نے اگر دوا کھانے کو کہا 3 ٹائم اور آپ نہیں رکھ سکتے, مجبوری میں چھوڑ رہے ہیں تو وہ چلے گا, عذر ہے وہ چلے گا. لیکن بلا عذر کے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو سب بیکار. 60 روزے پے در پے کنٹینیو. اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. لیکن جب تک 60 روزے پورے ہو نہیں جائیں گے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. گھر سے نہیں نکالے گا لیکن قریب, اب آپ سمجھدار ہیں, یعنی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ 60 روزے پورے نہ ہو جائیں. ایسے ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اب وہ آپ کی اوپر ہے, آپ 60 مسکینوں کو بلا کر ایک دن کھلا دیجئے, آپ کل چلے جائیے اپنی بیوی کے پاس, ارے آج کھلائیے, آج ہی جائیے. یا آپ ایک ایک کر کے کھلانا چاہیں تو 2 مہینے کھلائیے, 60 دن تک روز ایک مسکین کو بلائیے اور کھانا کھلائیے. لیکن جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. وہ آپ کے اوپر ہے. 10 کر کے 6 دن کھلا دیجیے, ایک ایک کر کے 60 دن کھلائیے, یا 60 کو ایک دن بلا کے کھلائیے. جب تک 60 پورے نہیں ہوں گے آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. ایک صحابی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے, رحمت دیکھیے رسول کی. ایک صحابی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور بعد میں احساس ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے. بخاری کی روایت, کہا ہلکت یا رسول اللہ, میں برباد ہو گیا اللہ کے رسول. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف, چلو کفارہ ادا کرو, پنشمنٹ, سزا. کا کیا ہے؟ کہا ایک غلام آزاد کرو. اس زمانے میں تو غلام چلتے تھے. ایک غلام آزاد کرو. کہا اللہ کے رسول پوری زندگی تو دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے مجھے ہو گئی, میں کہاں سے غلام خرید کے لاؤں, نہیں کر سکتا, اتنی طاقت نہیں آپ. آپ نے کہا تو پھر دوسرا بھی آپشن ہے. کہا کیا؟ کہا 60 روزے رکھو مسلسل, پے در پے کنٹینیو. کہا اللہ کے رسول میری حالت دیکھ رہے ہیں, کتنا پتلا دبلا کمزور آدمی,
रमजान के रोजे तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूं, और आप कह रहे हैं 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पैदर पे। एक रोजे पे तो सब्र नहीं हुआ, बीवी से मिल लिया, 60 रोजे कैसे रखूंगा? नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा चलो दूसरा ऑप्शन नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाइए। कहा अल्लाह के रसूल आप मेरे गांव आए नहीं हैं, मेरी हालत आप जानते नहीं हैं, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? मैं सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता है, भूखा सोता हूं, और शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं, फिर नहीं मिलता शाम तक। मैं किस तरीके से अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूं ये मैं जानता हूं। अल्लाह के रसूल मैं 60 मिस्कीनों को भी खाना नहीं खिला सकता। आपने कहा यही 3 सजाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, 3 में से एक तो करना पड़ेगा। आपने कहा है ही नहीं, उसने साफ कहा मेरे पास नहीं है, 60 मिस्कीन हम नहीं खिला पाएंगे। आपने कहा तब रुको, चलो तुम्हारे लिए भी रास्ता है, रुको तुम्हारे लिए भी रास्ता है। रोक दिया। जोहर का टाइम हुआ, आपने साहबा से कहा चंदा लाओ अपने भाई के लिए। रोजे की हालत में बेचारा जुर्म कर लिया, एक बीवी से मिल लिया, अब इसको तो कुछ खिलाना है, गरीबों में बांटना है, जाओ चंदा करो इसके लिए। कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। थोड़ी देर में खजूर का एक टोकरा भर गया, 15-20 किलो का एक टोकरा भर गया। आपने उसको पैक किया और उस सहाबी से कहा पकड़ो इसको, ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए मदद की है। कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसका करूं क्या अल्लाह के रसूल? आपने कहा ये खजूर हैं, खाने की चीजें हैं, तुम्हारे गांव में जाओ, अपने कबीले में जो सबसे गरीब लोग हों उनमें इसको बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा, तुम्हारा जुर्म माफ हो जाएगा, जाओ। कहा किसको बांटूं? कहा गरीबों में बांट दो जो तुम्हारे यहां सबसे ज्यादा गरीब हो। कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब घर मेरा है, मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए, हंसी आ गई आपके चेहरे पर, और आपकी जबान से बेसाख्ता निकला जा फिर तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये रसूल की रहमत है अपनी उम्मत के साथ। मेरे भाइयों, उस रसूल से अपना रिश्ता मत तोड़ो, उस पैगंबर से अपना रिश्ता मत तोड़ो जो तुम्हारे लिए सरापा रहमत बनकर आया है। मत घबराओ, ये जमाने बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, ये परेशानियां तो आती जाती हैं। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हें हुक्मरा देंगे। ये तो अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले कहा था। आप कहते हो फला फला आ गया है, क्या होगा? अरे तुम अपने अमल भी तो देखो, हमारे अमल कैसे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमने बिहार में तकरीर में कहा था, बिहार के लोगों तुम्हारे ऊपर पूरी कौम नजर रख रही है, पूरे इंडिया नजर रख रही है, तुम दूरंदेशी से काम लेना। मैंने किसी का प्रचार नहीं किया था, लेकिन मैं जानता था कि वहां कितना बिखराव हो रहा है, कितना बंटवारा हो रहा है। आज उसका खमियाजा अब 5 साल तक ये कौम भुगतती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आलिमुल गैब तो नहीं हूं, लेकिन पेशगी आपको भविष्यवाणी करके बता दे रहा हूं, अगर हमारे यही हालात रहे तो जो सरकार आज है वो फिर रहेगी 2027 में भी, क्योंकि हमारे पास हमारा इत्तेहाद नहीं है, हमारा इत्तेफाक नहीं है, हमारी इज्तिमाइयत नहीं है। हम उस वक्त बिखर जाते हैं, हम उस वक्त टूट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा फरमा। आय अल्लाह हमें अक्ल शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब हमारे पास भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे पहले जिंदा तो रहो, जिंदा रहोगे तब तो ओहदा मिलेगा। पहले मुल्क तो बचाइए, पहले जिंदगी तो बचाइए। मेरे भाइयों, आप मुर्दा हैं, बेबस हैं, और आप हुकूमत की बात सोच रहे हैं। मुर्दे लोग हुकूमत नहीं किया करते हैं, जिंदा कौमें हुकूमत किया करती हैं। आप पहले अपने अंदर आईसीयू में लेटी हुई कौम, वेंटिलेटर पे लेटी हुई कौम, जिंदगी की भिखारी कौम, अरे पहले जिंदगी तो बचाओ। मेरे भाइयों, यही चीज हमारी समझ से बालातर है और हम नहीं सोच पा रहे हैं। वो याद है वाकया कि एक जंगल में शेर ने शिकार किया, भेड़िए ने शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी,
लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए से पूछा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा। इस शेर को आप समझ जाओ तो पूरी तकरीर समझ जाओगी मेरी। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िए ने फैसला किया, फैसला गलत नहीं किया था, सही फैसला किया, लेकिन यह नहीं जानता था कि शेर बड़ा जालिम है, नहीं समझ रहा था। भेड़िए ने कहा ये तो बहुत आसान है, आपने गधा मारा है, बड़ा जानवर है, आप गधा खा लीजिए। मैंने बकरी मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। भेड़िए ने फैसला सही किया था, गलत नहीं किया। लेकिन शेर ने कहा, अच्छा तुझे ये फैसला करना किसने बताया, इधर इधर। भेड़िया गया, क्या इतना चाटा मारा, इतना बुरा फैसला करता है। पकड़ा उसका टेटुआ गला, दबाया, फाड़ दिया उसको, भेड़िया भी मर गया। कमीना ये फैसला करता है। लोमड़ी से पूछा क्या फैसला होना चाहिए, बोलो कौन सा जानवर कौन खाए। लोमड़ी मौके की नजाकत समझ गई। लोमड़ी ने कहा वाकई मैं तो खत्म ही कर रहा हूं मेरे भाइयों। लोमड़ी ने कहा, क्या कहा कि मौके की नजाकत। अरे साहब मुंह का जाय, आपने गधा मारा, गधा सुबह खा लीजिए, आप पूरी रात के भूखे उठेंगे, खा लीजिए। शाम को दोपहर में बकरी खा लीजिए। अब तो भेड़िया भी मर गया, 4 बजे 5 बजे के टाइम पे भेड़िया भी खा लीजिए और शाम को जो है खरगोश भी खा लीजिए। ये चारों जानवर आपके हैं, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। लोमड़ी को बुलाया, जरा शाबाश, बहुत अच्छा फैसला तू करती है, इतना अच्छा फैसला करना तू सीखी कहां से। उसने कहा इसी भेड़िए से। कितना अच्छा जवाब दिया उसने। शेर ने पूछा इतना अच्छा फैसला करना तू सीखी कहां से। उसने कहा इसी भेड़िए से। यानी भेड़िए की तरह अगर फैसला करती तो मैं भी यही होती। तो मेरे भाइयों मौके की नजाकत को समझो कि आप कहां बैठे हैं, किस जगह हैं, क्या हैं। इस वक्त बैनर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर उठाने की जरूरत नहीं है। रसूल की मोहब्बत को दिल से अपनाइए और रसूल के बताए हुए तरीके पर चलकर मोहब्बत का सबूत दीजिए। मस्जिदों को फजर में भर दीजिए। अगर माइक से आजान की आवाज नहीं आ रही है तो मोबाइल में अलार्म लगाकर यह साबित कर दो कि कोई जरूरत नहीं है हमें मस्जिदों के माइक से होने वाली अजान की। हम अलार्म लगा के भी उठेंगे और मस्जिदें भरेंगे ताकि तुम्हारी सफेद देखकर मेरे भाइयों गैर मुस्लिम दुनिया कांप उठे कि ये तो मोहम्मद के सच्चे मानने वाले हैं। अस्सलातु कुर्रतु आइनी। आज इसी चीज की जरूरत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। मेरे भाइयों मौलाना जर्जीस के साथ तकरीर खत्म होते वक्त सेल्फी लेना, फोटो खींचना, हाथ मिलाना ये मोहब्बत की निशानी नहीं है, इसलिए मुझे इससे बचाइएगा। मैं चल रहा हूं, निकलूंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है जो बातें बताई गई हैं उस पर हम सबको अमल करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह जो बातें बताई गई हैं उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।